فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے، پھر انہوں نے مجھے نماز سکھائی، بس انہوں نے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی۔ جبکہ دوسری روایت حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت عمار سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ یہ دونوں روایات آپ کنز الامال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 209 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت آپ تفسیر کبیر فخر الدین رازی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جبکہ ایک اور اہل سنت عالم دین ابن عباس اور ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری وقت تک نماز میں بسم اللہ کو دونوں صورتوں میں بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ اہل سنت کتاب دار قطنی صفحہ نمبر 112 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ صحابی انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ حضرات سب کے سب نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا سنت رسول اور عمل اصحاب رسول تھا۔ شافعی اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاکم شام مدینہ آیا تو اس نے وہاں نماز پڑھائی تو بسم اللہ کو نہیں پڑھا۔ رکوع اور سجود کرتے وقت اس نے تکبیر بھی نہیں کہی۔ جب نماز ختم ہوئی تو مہاجرین اور انصار چیخ اٹھے اور کہنے لگے، اے معاویہ، تم نے نماز سے چوری کی ہے، بسم اللہ کہاں گئی؟ رکوع و سجود کے وقت تکبیر کہاں گئی؟ اس کے بعد حاکم شام معاویہ نے نماز کو بسم اللہ اور تکبیر کے ساتھ دوبارہ پڑھایا۔ ناظرین، یہ روایت مسند شافعی صفحہ نمبر 113، تفسیر کبیر فخر الدین رازی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 اور صفحہ نمبر 160، جبکہ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہ ہوتا تو مہاجرین و انصار اس کے نہ پڑھنے یا بلند آواز سے نہ پڑھنے پر اعتراض نہ کرتے، لہٰذا یہ روایت بسم اللہ کے جز ہونے اور اس کے بلند آواز سے پڑھنے پر دلالت کرتی ہے، اور اس روایت سے دونوں صورتوں میں استدلال کیا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور بسم اللہ کو ایک مستقل آیت شمار کیا۔ مزید امام شافعی کہتے ہیں کہ معاویہ ایک طاقتور حاکم تھا، اگر بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا تمام مہاجرین و انصار کے نزدیک مسلم نہ ہوتا تو وہ معاویہ کے بسم اللہ نہ پڑھنے پر اعتراض کبھی نہ کرتے۔ ناظرین، آپ اس روایت کو المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور روایت جس میں سولبی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے۔ ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ مسجد میں تھے، ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا، اس نے نماز شروع کی اور اعوذ باللہ کہنے کے بعد سورہ حمد کو الحمدللہ سے شروع کیا۔ جب پیغمبر اسلام نے سنا تو فرمایا، اے شخص، نماز میں اپنی طرف سے کم کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کا جز ہے؟ جو بھی اس کو ترک کرے گویا اس نے ایک آیت کو چھوڑ دیا، اور جو ایک آیت کو چھوڑ دے گا گویا اس نے نماز کو خراب کر لیا۔ جبکہ سولی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب بھی آپ نماز میں سورہ کا آغاز کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے اور فرماتے تھے جو بھی اس کو پڑھنے سے گریز کرے گویا اس نے ایک آیت کو کم کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ یہ بسم اللہ سورہ حمد کا سرمایہ ہے۔ جبکہ سولبی تیسری روایت طلحہ بن عبید اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بسم اللہ کو ترک کرے گا اس نے کتاب خدا سے ایک آیت کو ترک کر دیا، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کا جز ہے جو مجھ پر بسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ ان تین روایات کو در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21، کنز الامال ہندی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298، جبکہ کنز الامال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 556 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جبکہ ایک اور روایت جس میں دار قطنی اور بہیقی نے اپنی سنن میں ابو ہریرہ سے نقل کی ہے کہ رسول
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورہ حمد کو پڑھو تو بسم اللہ کو بھی پڑھو، کیونکہ یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب اور سبع مثانی ہے، اور بسم اللہ بھی اس سورہ کی ایک آیت ہے۔ جبکہ ابو داؤد، ترمذی، دارقطنی اور بہیقی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ ناظرین، آپ ان دونوں روایات کو در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11، سنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65، جبکہ سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155، سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پر علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا سنت رسول اور عمل اثر 1 صفحہ نمبر 155، سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پر علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا سنت رسول اور عمل اصحاب رسول تھا۔ مہاجرین و انصار سنت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے تو جب حاکم شام نے سنت نبوی کو ترک کیا تو مہاجرین نے فوراً معاویہ کو چور قرار دیا۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے اور تاکید کرتے تھے، جس کے برعکس بنو امیہ نے اپنی عہد سلطنت میں بغض علی میں آپ کے خلاف سختی سے بذریعہ طاقت و زر کوشش کی اور بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے سے منع کیا۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی کوئی سنت باقی رہنے نہ پائے۔